السلام علیکم، یو آر واچنگ دی سلیم بخاری شو. دس از می فیضہ ریاض. ناظرین، پچھلے کوئی 2 دنوں سے جو ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا ہے اس کی دھوم بہت زیادہ مچی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر بھی، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ اجلاس تھا اس کے اندر کیا آگے اعلامیہ تھا، اس کا کیا گفت و شنید ہوئی، کیا بحث ہوئی. کل ہم نے ڈیٹیل پروگرام میں اس کو ڈسکس کیا تھا، لیکن آج بھی پروگرام کے آغاز میں اس خط کی ہی بازگشت ہے کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے. کچھ ججز نے پرسنل اپنے ایکسپیرینس بھی اس میں بتائے ہیں کہ ان کو کیا کیا مشکلات ہیں. اس بات پر تو سب ایک بات پر موقف سب کا قائم ہے کہ باقی اداروں کی انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے فیصلوں پر، لیکن رائٹ فورم کیا ہے، ان ججز کو کہاں پر جانا چاہیے تھا. اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے، انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس انکوائری کمیشن میں ان ججز کو شامل کیا جائے گا جو کہ ریٹائرڈ ہیں، جن کی ساکھ بہت زیادہ اچھی ہے، جن کی کریڈیبلٹی پر کوئی کوسچن مارک نہیں تھا جب وہ جج کے عہدے پر فائز تھے، جن کے فیصلے بائسڈ نہیں تھے. اب ان کو اس کمیشن کا حصہ بنایا جائے گا. حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اعظم نذیر تارڑ نے بہت ڈیٹیل جو ہے اس پر ڈسکشن کی ہے. پروگرام میں ہم اس پر ڈسکشن کریں گے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے جو فوجی عدالتوں کو محفوظ شدہ فیصلے سنانے کی جو مشروط اجازت دے دی ہے، اس میں آگے چل کر ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. اٹارنی جنرل کے ریمارکس پروگرام میں شامل کریں گے، اور آگے چل کر جو پشاور میں ریلی نکالی جائے گی، پی ٹی آئی کے سپورٹرز ریلی نکالیں گے، اس کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. کیونکہ عمران خان اور عمران خان کے سپورٹرز کی اگر بات نہ کرے تو پروگرام کا قصہ جو ہے وہ بالکل ادھورا لگتا ہے. اور لاسٹ میں ہم غزہ کی صورتحال پر بات کریں گے، اور جو غزہ کے اندر جو صورتحال ہے اس وقت اس پر بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے بخاری صاحب جو اعظم نذیر ہیں، اچھا یہ خط ہم نے اس کے مندرجات، پھر اس کے بعد اس خط کی ضرورت کیا پیش آئی. کل آپ نے بتا دیا تھا کہ اس کے مندرجات محرکات کیا تھے، لیکن آج جو ایک کمیشن بنانے کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے، وقت کی ضرورت کے مطابق ٹھیک فیصلہ یہ حکومت کا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خط کے ذریعے جو پیالی میں طوفان کھڑا کیا گیا تھا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وزیر اعظم نے انتہائی دانشمندی سے، انتہائی تحمل سے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ وہ خود چل کے چیف جسٹس صاحب کے پاس پہنچ گئے، چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے پاس، اور جا کر ان سے ڈسکس کیا. اور ان کے ساتھ جو گفتگو ان کی ہوئی، اس کے نتیجے میں ایک انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو کل کابینہ کی منظوری کے بعد جس کا اعلان کر دیا جائے گا. اور یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو اس کا ہیڈ ہوگا وہ کوئی نہ کوئی ریٹائرڈ یا بہت ہی سینئر ریٹائرڈ چیف جسٹس ہوگا سپریم کورٹ کا، یا پھر کوئی بہت ہی سینئر جج ہوگا. اس کے بارے میں اسپیکولیشن شروع ہو گئی ہے کون ہوگا کون نہیں ہوگا. مگر جو اس بات میں اصل چیز ہے وہ ابھی ہمیں پی ٹی آئی والے بھائی تو نہیں بتائیں گے. وہ یہ ہے کہ اس میں صرف اس خط کے مندرجات پہ غور نہیں ہوگا، اچھا، بلکہ ماضی میں جو پنگا بازی ہوتی رہی ہے انہی اداروں کی طرف سے، انہی حوالوں سے، اس کو بھی کمیشن اس کا بھی تدارک کرے گا. اب یہ میں نے کہہ تو دیا ہے، لیکن شاید میری بات پوری طرح سے ناظرین تک نہیں پہنچی ہے. دیکھیں، جو کچھ مہاتما خان صاحب نے کیا ہے نا جی، فوج کو استعمال کر کے یا انٹیلیجنس ایجنسیز کو استعمال کر کے، وہ اپنی ایک تقریر میں فرماتے ہیں کہ ہمیں جب بھی کبھی ووٹنگ کرانے کی ضرورت ہوتی تھی، چاہے بل پاس کرانا ہو، چاہے بجٹ پاس کرانا ہو، تو ایجنسیوں کے لوگ ہمیں ایم این ایس گھیر کے لا کے دیتے تھے. یہ سنا ہوا ہے آپ نے کہ نہیں سنا ہوا؟ بالکل ایسا ہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو نیب ہے یہ بڑا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، لیکن ایک ویڈیو بنا کے اس کو جس طرح سے بلیک میل کیا گیا جسٹس جاوید اقبال کو، اس کی مثالیں اور کہانیاں بھی زبانیں زد عام ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اس کی بھی گرفت ہوگی. اس سے اور پیچھے چلے جائیں تو 2-3 دفعہ نواز شریف کی حکومت میں، 2 دفعہ پیپلز پارٹی کی بینظیر کی حکومت میں، اور ایون بفور بہت کچھ ہوتا ہے. یہ رائتا اگر اتنا پھیل جائے گا بخاری صاحب، کریکٹ، یہ پھیلانا اس لیے ضروری ہے کہ اس میں پکڑ پھر سبھی کی ہوگی. ہاں ایگزیکٹلی، میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہمامے تو سب ننگے. کچھ تو وہ لوگ ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو استعمال کر رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جن کو استعمال کیا گیا اپنے پولیٹیکل اچیومنٹس کے لیے. ٹھیک ہے، اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جو کچھ مہاتما خان صاحب نے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور جناب باجوہ کے ہاتھوں کروایا یا کیا، اس کی بازگشت بھی آپ کو اسی انکوائری کمیشن میں سننے کو ملے. اور یہ ہارس ٹریڈنگ والا بھی سارا ذکر اس میں ہر چیز آئے گی اس میں. یعنی یہ جو ٹروتھ کمیشن ہوتا ہے نا جس کو کہتے ہیں کہ سچائی ڈھونڈنی ہے کہ ہوا کیا ہے، اس میں پھر کوئی چیز مخفی نہیں رہتی ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی اور نہ رہنی چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا جی آگے آ جائیے. اب
اس کا پروسیجر یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر صاحب اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، نہ کمیشن تشکیل دیتے ہیں، اس کے لیے کابینہ کے پاس واپس جانا ہے. فیئر انف. کابینہ میں انہوں نے کہا ہے کہ کل ہم اس کو رکھیں گے، ہاں جی، اور اس کی منظوری ہم لے لیں گے، جو کہ مل جائے گی، کیونکہ جب پرائم منسٹر اور چیف جسٹس دونوں چاہتے ہیں کہ ایک کمیشن بنے تو اس کو روکنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن یہ پروسیجر آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اس کے بعد جناب آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ جج کون ہے جو اس کو انکوائری کرے گا، اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، اس کی ایکسیپٹیبلٹی کیا ہے. طاہر صاحب نے یہی تو آج بات کی ہے. میں عرض کروں آپ سے، وہ ان کی پریس کانفرنس میں بڑے تفصیل سے سنی ہے. ایک تو یہ کہ چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات میں سینئر ترین جج جو ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب بھی موجود تھے، جو آپ کے اگلے چیف جسٹس ہیں. جی بالکل. لہٰذا جو کچھ بھی آج فیصلے ہوں گے یا اس اور جسٹس اجاز الحسن کا ٹائم بھی انہی کو مل رہا ہے. یہ آنے والے کئی سالوں تک نافذ العمل رہیں گے، اس کو انڈو کرنا ممکن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب جنرل امپریشن یہ تھا کہ اس کمیشن کا سارے لوگ استقبال کریں گے کہ ہاں ایسا کمیشن ہونا چاہیے جو پتہ لگائے کہ بھائی کہاں کہاں مداخلت ہوتی رہی ہے، کیوں ہوتی رہی ہے، کس کس نے کی ہے. جی پہلے تو ایلیگیشن کی نوعیت دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے جب ماضی میں الزام لگتے تھے، یا جو شوکت صدیقی صاحب جو جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے لگائے تھے، انہوں نے نام لیا کہ میرے گھر کون آیا تھا، انہوں نے بتایا وہ کتنی دفعہ آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے مجھے کیا کہا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو بلا کے تصدیق کر لیجئے. ایک تو ہوتا نا، یہ انہوں نے خود اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا. ایک تو نہیں، کتنا اسپیسیفک چارج ہے. یہ جو ہے یہ بہت ویگ ہے. ججز کو پریشر کے دوران فیصلے کرنے پڑے، پریشر کے انڈر فیصلے کرنے پڑے. بھئی آپ سپیسیفکس پر آئے نا کہ آپ کو کس نے کہا تھا فون کر کے کہ فیصلہ کر دیں یا نہ کر دیں. بٹ سر یہاں پہ 6 ہائی کورٹ کے ججز ہیں، ایک بڑا نمبر ہے. وہ حدیث تو نہیں بولتے نا. انہوں نے ٹلٹ ظاہر کیا ہے اپنے اس خط کے اندر ایک حوالہ دے کے، اور وہ ہے مہاتما خان کا کیس. تو یہ ٹلٹ بات سمجھ رہی ہے نا اب. تو پھر اس کے لیے اس کے ہر پہلو کو دیکھنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور اسی طرح دیکھنا پڑے گا کہ اوروں کے ساتھ یہی خان صاحب کیا کیا کرتے رہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے آج، اس نے اس انکوائری کمیشن کی تشکیل ایک ریٹائرڈ جج کے تحت اس کو مسترد کر دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے کوئی پوچھے کہ بھائی یہ اب وہ کیا کہتے ہیں، وہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوان آپ ہیں کون؟ یہ ججز کا معاملہ ہے، یہ چیف جسٹس اور گورنمنٹ کے درمیان ہے. آپ نے ایلیگیشن لگائی ہے، انہوں نے اس کو ثابت کرنا ہے، اور اس کے اوپر آپ کون ہے ریجیکٹ نہ ریجیکٹ کرنے والے؟ کیا آپ کے خیال میں یہ سیاسی موومنٹ ہے؟ ایز اے پارٹی انہوں نے اپنا سٹانس دیا ہے. نہیں، پارٹی سے پوچھا کس نے ہے؟ پوچھا تو کسی نے بھی نہیں. پھر انہوں نے اپنا ایز اے پارٹی ہوتے کون ہیں مسترد کرنے والے؟ یہ یا تو وہ ججز مسترد کریں گے نہیں جناب سانو قبول نہیں ہے، یا چیف جسٹس کہے کہ نہیں جناب یہ تو کمیشن ٹھیک نہیں ہے. آپ کون ہیں؟ ابھی تو ویسے کمیشن میں جج کا نام بھی نہیں ہے، سربراہ کون کرے گا؟ Having said that, یہ ہماری خواہش ہوگی، اور یہ بات میں خاص طور سے ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمیں فون کر کے آج کہا کہ جناب آپ کو کیا تکلیف ہے اگر یہ کمیشن بن رہا ہے. تو ہم نے کہا ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمیں ججز کے خط لکھنے پر بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، کیونکہ اگر مداخلت ہوئی ہے، آپ بات سمجھ نہیں میری، اگر مداخلت ہوئی ہے تو اس کا تدارک ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور یہ مسئلہ آج نہیں ہمیشہ کے لیے حل ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ہر ذی شعور آدمی یہ چاہے گا کہ رموز سلطنت میں یعنی جو ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں ان کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. ٹی او آرز میں یہ شامل ہے نا سر؟ ایبسولوٹلی یہ ہوگا، اور ٹی او آرز ابھی تو باقاعدہ فارمولیٹ ہوں گی، پھر وہ بھی اپروو ہوں گی. تو ہمیں یہ توقع ہے کہ اس کمیشن کے نتیجے میں مجھے، آپ کو، ہمارے ناظرین کو، سب کو پاکستان میں یہ پتہ چلے گا کہ کس وقت میں کیا کیا کھلواڑ ہوا ہے یا کیا کیا نہیں ہوا ہے. ایک بات، کمیشن کی رپورٹ کیا پبلک ہوگی؟ کیونکہ پاکستان میں رپورٹس پبلک نہیں ہوتی. آپ نے پھر ایک گمبھیر سمت میں اشارہ کیا ہے. یس، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آج تک شائع نہیں ہوئی، اس کا ایک چوری شدہ حصہ شائع ہوا تھا، وہ بھی انڈیا میں. تو یہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ جس معاملے کو حش اپ کرنا ہو اس کو یا کمیشن بنا دیں یا انکوائری کمیشن بٹھا دیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے جو کمٹمنٹ کر کے آئی ہے یعنی حکومت اور پرائم منسٹر صاحب، وہ اس کو شائع کرنے سے روکیں گے یا روک سکیں گے. یہ رپورٹ جو ہے یہ جائے گی چیف جسٹس صاحب کو، اور چیف جسٹس صاحب کے پاس آپ کو پتہ ہے وہ تو چھپا کے کچھ کرنے کے عادی نہیں ہے. جتنے بھی سینسٹیو کیسز تھے چیف جسٹس صاحب نے اس کی پبلک ہیئرنگ بنا دیا. ایک نیا رواج ڈالا ہے پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں
جو گنیز بک آف ریکارڈ میں جانا چاہیے کہ سینسٹیو کیسز جہاں پر حکومت ایٹ سٹیک ہوتی ہے، جہاں پر عدلیہ کے ججز ایٹ سٹیک ہوتے ہیں، جہاں پر فوج کے جرنیل ایٹ سٹیک ہوتے ہیں، وہ اس کو بالکل اوپن ٹرائل کے اندر لے جا کے ٹی وی کے ذریعے پوری قوم کو دکھاتے ہیں. یہ ایک اچھی روایت ہے، اور اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پھر جھوٹ بولنا ممکن نہیں رہتا. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وین یو آر ان دا ہیئرنگ لمٹ آف اے کامن مین، تو آپ پھر ان سب کو you can make a person fool or two persons fool, but you cannot make the whole nation fool. اچھا، اس میں بار اور بینچ کا بڑا قریبی تعلق ہے. دیکھیے بارز کا تعلق ساتھ ہے اس میں، خط میں ساتھ ہے. بار کا جہاں تک تعلق ہے، جتنی ہائی کورٹس کی بار ہے ان سب نے تو اس خط لکھنے والوں کی کمپلیٹ حمایت کا اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر یہ چارجز ٹھیک ہیں تو اس کا تدارک ہونا چاہیے. وہ ہم بھی کہہ رہے ہیں. وہ میرے خیال سے جو بھی صاحب عقل آدمی ہے یا جو بلیو کرتا ہے ڈیموکریسی میں، جو بلیو کرتا ہے اسٹیٹ ہوڈ میں، وہ یہ چاہے گا کہ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے کہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ جس کو کہتے ہیں فاسٹ ٹریک یعنی انکوائری ہونی چاہیے اور جلد لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کا نیگیٹو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عدلیہ کے بارے میں انٹرنیشنل پرسیپشن جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. ہم پہلے 130ویں نمبر پر تھے، ہم پھر 4 سالہ حکومت میں 135ویں پہ چلے گئے، ہم آلموسٹ 140ویں پہ پہنچے ہوئے تھے کہ اب مزید گنجائش نہیں ہے. اور آپ اپنے ملک کی عدلیہ کی کتنی تضحیق چاہیں گے؟ تو اگر جس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں، جس طرح کے فیصلے کرنے کا اندیہ دیا جا رہا ہے، اگر یہ ہوتا ہے تو یقینی طور پر ہماری انٹرنیشنل سٹینڈنگ جو ہے اس میں بہتری آئے گی. بہتری آنی چاہیے کیونکہ کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ ظلم کے تحت چل سکتا ہے، انصاف کے بغیر نہیں چل سکتا ہے. مولا علی کا کال بھی ہے. بخاری صاحب لاسٹلی مجھے بریک کی طرف جانا ہے. ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ وکلا پھر ہڑتال کی طرف چلے جاتے ہیں کہ اگر ان کی مرضی کے مطابق اس کے فیصلے تو نہیں میں کہہ سکتی لیکن پروپوزیشن اگر نہیں ہوتی ہے، تو اس کیس میں آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے ایک وقت میں جو وکلا کی تحریک تھی، خاص طور سے جو وہ چیف جسٹس کی بحالی کے لیے تھی، اس کو تو ساری دنیا میں تحسین کی نظر سے دیکھا گیا. لیکن اس کے بعد جو ایک اصطلاح آئی ہمارے سامنے وکلا گردی، اگر آپ کو یاد ہو، جو مناظر ہم نے دیکھے، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہے، چاہے وہ ملتان ہائی کورٹ ہے، چاہے وہ جوڈیشل کمپلیکس ہے، جو بھی ہے، وہ ایک بدنما داغ ہے پاکستان کی یعنی قانون کی تاریخ میں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے عدلیہ کے حوالے سے. خاص ٹکٹ ہولڈرز بھی ہیں نا، اب سٹیک ہولڈر بن گئے نا ٹکٹ سے، وہ لوگ جو جس کو قانون کا انٹرپریٹر، قانون کا محافظ، قانون کے کسٹوڈین کہا جاتا تھا، وہ اب پولیٹیکل سٹیک ہولڈر بن گئے ہیں. اس کا کتنا نقصان ہوگا یا ہوا ہے اس کا شاید اس وقت گیج کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن آنے والے وقت میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کالے کوٹ کے وہ لوگ جن کا بہت احترام تھا معاشرے میں، جو ایک پڑھی لکھی کلاس سمجھے جاتے تھے، وکیل کو دیکھ کے عزت سے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، اس تقدس کو ضائع کرنے کا سہرا نہ آپ کے سر ہے نہ میرے سر ہے. اگر کسی کے سر ہے تو وکلا خود ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ وہ ایز اے ادارہ کریڈیبلٹی تو ان کی ڈیمیج ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سانحہ 9 مئی میں وہ تمام افراد جو کہ فوجی عدالتوں میں ہیں، اس وقت تقریباً 105 ملزمان ہیں جن کا فوجی ٹرائل اس وقت چل رہا ہے، اور 20 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو کہ عید اپنے گھر میں گزاریں گے. اٹارنی جنرل نے یہ خوشخبری سنائی ہے. بخاری صاحب جیسے بریک میں آپ نے مجھے سمجھایا ہے، میں چاہوں گی ہمارے ویورز کو بھی اسی طرح یہ ٹرائل کورٹ، سپریم کورٹ کے فیصلے بڑا بریفلی یہ سمجھائیں، یہ مسئلہ ہے کیا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 105 کے قریب لوگوں کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر ایک بڑی لے دے ہوئی ہے، بڑی کنٹروورسی چلی ہے، آپ کو یاد ہے اچھی طرح سے. وہ سن سکتے ہیں، نہیں سن سکتے ہیں. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے عادت سہولت کاری کے عین مطابق اس کے خلاف فیصلہ دیا. پھر معاملہ سپریم کورٹ میں آیا. سپریم کورٹ نے الٹیمیٹلی حق تسلیم کیا، اور یہ لیکن ساتھ ہی یہ قید لگا دی کہ آپ جو ٹرائل ہو چکے ہیں ان کے فیصلے نہ سنائیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ ان کیسز کے فیصلے سنا دیں، خاص طور سے جن کو کم سزائیں ہوئی ہیں اور جو عید سے پہلے اپنے اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں. اور یہ میرے خیال سے انسانی اعتبار سے بھی، قانونی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، روایتی اعتبار سے بھی بہت آسن قدم ہے. سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ آپ فیصلے سنا دیں، خاص طور سے ایسے لوگوں کے جو عید کے قریب ویسے ہی رہا ہونے والے ہیں. دوسرا ایک اس کا پہلو اور ہے، وہ اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس اگر چاہے تو یہ جو چیف آف آرمی سٹاف اگر چاہے تو یہ چھوٹی چھوٹی سزائیں معاف بھی کر سکتے ہیں. اس کی بھی بڑی گنجائش موجود رہتی ہے. رحم کی اپیل کی جا سکتی ہے نا.
دوسری بات یہ ہے کہ جو مقدموں میں بڑی سزائیں ہوں گی یا ان کو بھی جو سزائیں ہوئی ہیں 2 سال 3 سال 4 سال، ان کے پاس اپیل کا رائٹ سول کورٹ میں موجود ہے. اپیل ملٹری کورٹ میں نہیں ہوگی، اپیل سول کورٹ میں سول کورٹ میں ہوگی. ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، سارے آپشنز ان کے پاس ہیں. تو لیکن ایک بات، کیا سپریم کورٹ کو خیر آگے جائے گی، سیشن کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں یا جس بھی فورم پہ جا سکتے ہیں، یہ ملٹری کورٹ کا فیصلہ چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ چیلنج کرنے کے بعد کیا اس جج کے اندر اتنا اختیار ہوگا، اتنا وہ امپاورڈ ہوگا کہ وہ پھر اس سے ہٹ کے فیصلہ سنا دے؟ یہ جو انکوائری کمیشن تشکیل پائے اور کاہے کے لیے ہے؟ یہی تو ہے کہ ججوں کے اوپر کسی قسم کا پریشر نہیں ہونا چاہیے، وہ بغیر پریشر کے انڈیپینڈنٹلی قانون کے مطابق فیصلے کریں. ٹھیک ہے، جب اپیل ان کے پاس جائے گی تو دیر شوڈ بی نو پریشر آن دیم کہ آپ نے یہی فیصلہ دینا ہے. وہ اگر چاہیں تو میرٹس دیکھ کے کیس کے ان فیصلوں کے خلاف بھی جا سکتے ہیں. رائٹ. یہ 9 مئی جو ہے نا، یہ ایک ایسی گندی مثال میں کہوں گا اس کو، یہ اچھی آسن مثال کسی صورت بھی نہیں ہے. یہ اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے تھا اور نہیں آئندہ ہونا چاہیے. آپ توجہ نہیں کر رہی میری بات پہ؟ نہ ہی تو یہ پہلے ہونا چاہیے تھا اور نہ ہی یہ دوبارہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ راحت اندوری صاحب بہت اچھے شاعر ہیں جی. انہوں نے ان لوگوں کو ہی ایک طرح سے مخاطب تو نہیں کیا، وہ کہا تو انہوں نے کسی اور کانٹیکس میں تھا، لیکن وہ لاگو ہوتا ہے. اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ وہ تھوڑی سی میری شاعرانہ رگ پھڑک جاتی ہے آپ کو دیکھ کے، تو اس لیے میں وہ استعمال کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. بالکل ٹھیک. جن لوگوں نے حملے کیے تھے، چاہے وہ GHQ تھا، چاہے وہ کور کمانڈر کا گھر تھا، ان کو یہ تو یاد رہنا چاہیے کہ اس کے کانسیکوینس کے طور پر یہ آگ ہمارے گھروں تک بھی پہنچے گی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. ارے واہ. ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ معاملہ بھی ایمیکیبلی حل ہو جائے گا. جو قصوروار نہیں ہیں ان کو رہائی ملنی چاہیے، جو کم قصوروار ہیں ان کے ساتھ رعایت ہونی چاہیے، اور جو اس کے مین کلپریٹس ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے. اور جیسا میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ 3 طرح کی سزائیں ہوتی ہیں. ایک ریفرمیٹو کہ آپ جیل میں جائیں اور 9-10 مہینے کی اگر آپ کو قید ہوئی ہے تو وہاں کوئی آپ کو ایسا ہنر سکھا دیں کہ آپ باہر آئیں تو پھر چوری نہ کریں، باہر آئیں تو آپ پھر کسی کو لوٹے نہ، بلکہ کوئی رسپیکٹیبل کام کر کے ایک پاکستانی اچھے شہری کے طور پہ زندگی گزار سکیں. دوسری ہوتی ہے پیونیٹیو. آپ نے ایک جرم کیا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے جرم کیا، تو آپ کو اس کی تھوڑی سی تکلیف پہنچنی چاہیے. اور ایک تیسری جو اس کی منزل ہے وہ ہے ڈیٹرنٹ پنشمنٹ. ایسی سزا دیں کہ لوگ سن کے عبرت پکڑیں. تو اس کا ایک آسپیکٹ یہ ضرور ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے دفاعی تنظیمات پر حملے کیے، ایئر بیس میں پیٹرول پمپ لے کے گھسے، رینجر کی گاڑیوں کو آگ لگائی، ان کے ساتھ میرے خیال سے کوئی ہمدردی نہیں. امریکہ میں بھی کیپٹل ہل والے شخص کو دی ہے نا سزا دی ہے. اسی طرح انگلینڈ میں وہ جو آرسن اور لوٹنگ ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہے، ایک بندے کو انہوں نے ٹی وی فوٹیج سے پکڑ کے سزائیں دی. جی ایسے ہی تھا. حکومت کی ریٹ اس طرح ہی چلتی ہے، معاشرہ بھی اسی طرح ہی چلتا ہے، اور یہ اسی طریقے سے ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آگے سن لیں جی. آگے ایک تو 2 ہفتے کی جو پابندی تھی وہ ختم ہو گیا ہے، تو آج ملاقاتیں ہوئی ہیں خان صاحب سے جیل میں جا کر، سارے لوگ اکٹھے ملے ہیں. آپ کے فیوریٹ شیر افضل مروت پر بات پہ آتے ہیں، لیکن ابھی خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ وی لاگ بنائے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ کھل کر سوشل میڈیا پر آئیں اور وی لاگ بنائیں. دیکھیے، میں اس حوالے سے بہت ذمہ دارانہ طریقے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے گزر گیا ہے، اس لیے وہ پرانی مخاصمت، وہ پرانی ضد، اس کو ترک کرنا چاہیے اور ایک ایسے معاشرے کی طرف بڑھنا چاہیے جہاں باہمی افہام و تفہیم سے میوچول کو ایگزسٹنس کو یقینی بنایا جا سکے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ پولیٹیکل ٹالرنس جو ہے، جو ہمارے یہاں انٹالرنس کی مثالیں ہیں بہت بری ہیں، لہذا پولیٹیکل ٹالرنس اور میوچول کو ایگزسٹنس اس کو فروغ دینا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہو رہا. سوشل میڈیا کے حوالے سے پہلے ہی پی ٹی آئی کے اوپر بہت تنقید ہوتی ہے کہ ان کا سوشل میڈیا اور وی لاگرز اور ہینڈلرز جو ہیں وہ بہت انگارڈڈ ہیں. وہ جو ان کے منہ میں آتا ہے کہتے ہیں، حکومت پاکستان کو ذلیل کرتے ہیں، اس کے فوجی اہلکاروں کو ذلیل کرتے ہیں، اس کے وزیروں اور وزیر اعظم کو ذلیل کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا جو اپنے لوگوں کو. مروت صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے. ہاں، اور وہ ایک یہ نئی جو ایک درفنتنی وہاں جاری ہوئی ہے وہ یہ کہ باقیوں کو تو چھوڑیں، وہ تو کر ہی رہے ہیں، پارٹی کے اندر بھی دھڑے بندیاں بنا کے ان کی ایسی تیسی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اب انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ اس ملک میں یہ
یہ دعویٰ کرنا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے دنیا کا آسان ترین کام ہے. یعنی آپ کہیں جلوس میں گئے ہیں, آپ وہاں ہنگامہ کر رہے ہیں, وہاں آنسو گیس چلی تو آپ کے ساتھ ظلم ہو گیا. آپ نے گاڑی پٹرول پھینک کے گاڑی کو آگ لگا دی, لاٹھی چارج ہوا, آپ کے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا. تو اگر تو ظلم اس نوعیت کا ہے تو پھر تو میرے خیال سے اس کے لیے کوئی بہت زیادہ اچھی توقع نہیں رکھنی چاہیے. اور وہ لوگ جو اس میں ملوث رہے ہیں وہ اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرنے کے لیے اپنے ویلاگز میں کیا نہیں کہیں گے میں آپ کو ابھی سے بتا سکتا ہوں. یہ ایک ایسا پنڈورا باکس کھولنے کا خان صاحب نے اندیا دیا ہے کہ جو آگ پہلے ہی لگی ہوئی ہے یہ اس کے اوپر پٹرول کا کام کرے گی. نہیں, ابھی ویلاگ کون نہیں بنا رہا. نہیں, جب خان صاحب کی طرف سے ہدایت آئی ہے تو حکم ہو گیا نا. پھر تو جس نے نہیں بنانا تھا, جس کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوا وہ بھی بنائے گا. تو ایک عجیب پنڈورا باکس کھلے گا جس کو قابو کرنا پھر خود خان صاحب کے لیے بھی مشکل ہوگا. اور جو سنڈے کو پروٹیسٹ ہو رہا ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے, دیکھیے انہوں نے کوشش کی پہلے یہ کہ 30 اپریل کو یہ یا 30 مارچ کو یہ ریلی کرنا چاہتے تھے اسلام آباد میں پریڈ گراؤنڈ میں. اس کی اجازت نہیں ملی اس لیے کہ وہ کہہ دیا گیا کہ جی وہاں دفعہ 44 لگی ہوئی ہے. دفعہ 44 کہہ دیتے ہیں ہم, سیکشن 144 لگی ہوئی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب انہوں نے تحریک چلانے کا اعلان بھی کر دیا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو جو 2 3 4 پریس کانفرنسز اسد عمر صاحب نے کی ہیں جن کے بارے میں خیال یہ تھا کہ یہ پارٹی کے سینئر ایلیمنٹ رہتے ہیں, لیکن ان کی یہ گفتگو سن کے لگتا ہے کہ ان کو کہیں سے چنگاری لگی ہے اور وہ ایک دم بھڑک اٹھے ہیں. وہ نہیں چلنے دیں گے, اسمبلی کو نہیں چلنے دیں گے, حکومت کو نہیں چلنے دیں گے, پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. وہ اب تک تو کیا نہیں انہوں نے, 1.5 سال سے اوپر ہو گیا خان صاحب کو گھر بیٹھے ہوئے. لیکن بہرحال اگر وہ کریں گے تو جواباں غزل آ چکا ہے کہ ہم آئرن ہینڈ سے اس کو ڈیل کریں گے. آپ کو یاد ہے محسن نقوی صاحب کا ایز انٹیریئر منسٹر اسٹیٹمنٹ آیا تھا اور دیگر یعنی وزراء. لیکن اگر پرام ریلی نکالتے ہیں پشاور میں تو مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے. یہ چیز مس نومر ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کہ وہ ریلی بھی نکالیں اور وہ پرامن بھی ہو. آپ بھی بادشاہ ہیں, نہیں ہو کبھی ہو سکتا. مجھے مثال دے دیں کوئی ایک. نہیں, اب وہ اگر یہ ریلیاں ہی تو نکلی تھی 9 مئی کو بھی, 9 مئی کو بھی ریلیاں تھی نا, ریلیاں ہی تو نکلی تھی جوڈیشل کمیشن پر بھی, ریلیاں ہی تو نکلی تھی لاہور ہائی کورٹ پر بھی. تو اگر ان کے لیڈر کو اگر اس طرح سے اریسٹ کر کے لے جائیں جن کو وہ پوچھتے ہیں ایک طریقے سے, تو پھر وہ ان کا ریئیکشن تو یہ کرنا. مجھے بتائیے جو حملہ ہوا تھا وزیر آباد میں خان صاحب پہ, اس میں کس نے پنگا کیا تھا؟ وہ تو ریلی نکل رہی تھی. اللہ کرے کہ یہ ریلی نکلے. سیاسی ریلی نکالنا, احتجاج کرنا ہر پارٹی کا حق ہے, اور جو پارٹی اقتدار سے محروم کر دی گئی ہو اس کا زیادہ حق ہوتا ہے, یہ یاد رکھیے. تو کوئی ذی عقل آدمی یا کوئی جینون جرنلسٹ جو ہے وہ ریلی نکالنے کی مخالفت نہیں کر سکتا, نہ ہم کر رہے ہیں. رائٹ بھی ہے, لیکن ڈونٹ ٹیک دا لا ان یور اون ہینڈ. بالکل ٹھیک ہو گیا. آگے چل کر ہم نے غزہ کی صورتحال پر بات کرنی ہے, لیکن ون لائنر, ٹائم بڑا شارٹ ہے. بخاری صاحب میں پھر بریک کی تلوار آپ نے لٹکا دی. شیر افضل مروت ان ون لائن ملاقات ہوئی ہے جی خان صاحب کی. دیکھیے شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ آج کل مجھے بڑے دکھی لگتے ہیں. ملے ہیں خان صاحب سے, خان صاحب سے مل تو رہے ہیں. خان صاحب ان کو ہر دفعہ مطلب ان کو اہمیت دیتے ہیں, تبھی تو ملتے ہیں نا, ورنہ تو ملاقات بھی نہ ہو ان کی. لیکن وہ اب پارٹیوں میں دھڑا بندی کا حصہ ہیں. وکلا کے بھی کئی گروپ ہیں, وہاں ایک گروپ نہیں ہے. ایک سینئر ایلیمنٹ ہے جو حامد خان صاحب کی سرکردگی میں ہے, دوسرا جو ہے وہ گوہر صاحب کی ہے, ایک یہ مروت صاحب ہے, ایک اور صاحب بھی ہیں بابر وان صاحب جن کا آج ہی نام جو ہے وہ کنٹرول لسٹ سے نکلا ہے. تو وہ بھی لیکن وہ کہہ رہے ہیں عظیم الشان ہم جلسہ کریں گے, یہ ان کے الفاظ ہیں اور ان کو دعوت بھی دی گئی ہے. تو اب آئی ہوپ سو کہ جلسہ یا ریلی جو بھی کرتے ہیں وہ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. غزہ کی صورتحال پر بات کریں تو جو حماس کے ملٹری کمانڈر ہیں بخاری صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں نا وہ فلسطین کی جانب مارچ کریں, ایک طرح سے دباؤ بڑھائیں جو کہ اسرائیل پر ہو اور ویسٹ پر ہو. آپ یاد ہوگا کہ جو اسماعیل ہانیہ ہیں انہوں نے بھی ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ ہماری ساری امیدیں پاکستان سے ہیں جی. اس لیے اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان ہمیشہ مسلم کازز کے ساتھ بڑا آؤٹ رائٹلی کھڑا رہا ہے, اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اب ہم نیوکلیر پاور ہیں. تیسرا یہ کہ ہماری ایک بڑی پروفیشنل, بہت ہی دنیا میں 5ویں نمبر پہ فوج ہے ہماری, اپنی ٹریننگ کے اعتبار سے, اپنی ایکوپمنٹ, اپنی سکلز اور اپنی ویپنری کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, تو وہ توقع رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی جال سازی نہیں ہے. انہوں نے جنرلی یہ کہا ہے کہ اگر پاکستان, ملیشیا, اردن اور لیبنان کے لوگ صرف مارچ شروع کر دیں فلسطین کی طرف تو یہ ایک بہت بڑا پریشر ہوگا, یقینی طور پہ ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے
وہ یہ فیصلہ کر پاتی ہے کہ نہیں کر پاتی ہے، کیونکہ ہم نے 2-3 جگہ بہت بڑا لیٹ ڈاؤن کیا ہے۔ ہم نے کشمیر میں سب سے بڑا لیٹ ڈاؤن کیا ہے کہ ہم نے اس کو انیکس ہونے دیا اور ہم خاموش بیٹھے رہے۔ میرا اشارہ آپ سمجھ رہی ہیں کس کی حکومت تھی تب، 2019 میں ہوا نا، یہ معلوم ہے نا آپ کو کون تھا۔ جا کے ایک یونائٹڈ نیشن میں تقریر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کو فیصلے کرنے چاہیے۔ ہم سدا یہ کہتے رہے ہم اخلاقی اور سیاسی مدد کریں گے، کیوں بھائی؟ ہمیں ان کی ایکشن کہاں ہے؟ ویئر از دا ایکشن؟ اینی وے یہی حال فلسطین کا ہے۔ آپ دیکھیے جب اس کی تعمیر نو کا کام شروع ہوگا، اتنی فنڈنگ آئے گی عرب ممالک سے کہ آپ سوچ نہیں سکتی، اور چٹکیوں میں یہ غزہ دوبارہ کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن جہاں ان کی جانوں کے تحفظ کی بات ہے، بچوں کی، جہاں ان کے بچوں کے سسکنے کی بات ہے، سسک کے مرنے کی بات ہے، وہاں ہماری ساری بڑے بڑے پیٹوں والی، بڑی بڑی پگڑیوں والی لیڈرشپ جو ہے وہ خاموش ہے۔ بخاری صاحب ایک کوئک کویسچن ہے، لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ ہم بحیثیت مسلمان پاکستانی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری لیڈرشپ تو جو کر رہی ہے، ہم فلسطین کی عوام کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو عرض کروں، دیکھیے اس کے اتنے پہلو ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگی کہ جماعت اسلامی نے اعلان کیا کہ ہم 200 ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بھیج رہے ہیں، اور وہ ٹیم انہوں نے اکٹھی کر کے ایئرپورٹ پہ پہنچا بھی دی۔ اٹس اے جیسچر، یہ بتاتا ہے کہ آپ کتنے کمیٹڈ ہیں۔ ان کو نہیں جانے دیا گیا، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ۔ ہمارے 2 جہاز یہاں سے امدادی سامان لے کے گئے ایجپٹ میں، وہاں اترے، رفح کے باہر کھڑے رہے، وہ الگ بات ہے، بٹ ایٹ لیسٹ دیر از این ایکشن۔ اسی طریقے سے اگر مسلمان ممالک یہ اعلان کر دیں کہ اگر آپ نے رفح پہ اٹیک کیا تو رفح کا دفاع ہم کریں گے، میں دیکھتا ہوں کہ اسرائیل کے باپ میں بھی جرأت ہے کہ وہ اس طرف کا رخ کر دے، اتنا پنگا تو نہیں لے گا نا، مگر کیا ہم یہ کہیں گے؟ اس لیے یہ بہت مشکل بات ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں، بٹ آخری جملہ ہے، چونکہ مسلمان ممالک میں اکثریت جو ہے وہاں ان پاپولر لیڈرز ہیں جو قبضہ کیے ہوئے ہیں حکومتوں پر، اس لیے وہاں عوام کی خواہش اور عوام کے جذبات کا کوئی احترام نہیں ہے۔ اصل میں لائے ہوئے ہیں نا، وہ اپوائنٹ کیے گئے ہیں وہاں پر، عوام کی خواہش کے مسلط کیے گئے ہیں، مسلط کیے گئے ہیں۔ بالکل بالکل، بہت شکریہ بخاری صاحب۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔